اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے، جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کے ماں ماں ہی کہتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا اور دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی۔ اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں دیوار آ کر کھڑی ہوگی انشاءاللہ وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ سننے والے کا شوق نہیں، بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہوں۔ خامی کو چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس خامی کو دور ہی کر دو۔ اپنی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان کا عمل ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہے۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ جو کام آپ سے ہو گیا اور آپ کو اس سے ڈر لگ رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو وہ رحم کا بہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جس کے عمل نے آپ کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے کہ اس پر ہو سکے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ والے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔
اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے، اور آپ کا ارشاد کی انتہا ہے۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قرب میں ہے، اور کوئی بھی شخص اس سے جتنا دور ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کرے گا۔ عمر تاریکیوں میں کاٹنے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت اور مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں۔ کیا ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا؟ ممکن ہے ایسے ہی ہو۔ کامیابی مغرب کی تقلید میں نہیں، کامیابی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب میں ہے۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر آپ اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہیں گے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے۔ آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی، اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ کسی حکیم نے کہا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن میں کوئی عیب نہیں تھے، لیکن وہ دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بہت باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے اندر بھی وہی کمی ظاہر کر دی۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے اندر بہت عیب تھے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں زبانیں بند رکھتے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے عیبوں کو بھی ڈھانپ دیا۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس قبول کرنے کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ ایمان کا سب سے اچھا مقام گلے کے مقام پر گلہ نہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے گزارو۔ تسلیم اور رضا بڑا مقام ہے۔ جس نے تسلیم اور رضا حاصل کرنی اس کے لیے آفرین ہے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، دلا بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔ یہ راز عجب راز ہے۔ اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ راز کی تلاش کسی بیرونی سفر کا نام نہیں، یہ راز اندر کا سفر ہے۔ اندر کے انسان سے راز ملتا ہے اور خاموشی میں ملتا ہے، اور ملنے کے بعد خاموش کر دیتا ہے۔ بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا محتاج ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ باپ کو راضی کرنا آنا چاہیے اور ماں سے دعا لینا آنا چاہیے۔ اگر ماں اور باپ کو راضی کرنا نہ آیا تو آپ کو بیوی اور بچے راضی کرنا بھی نہیں آئے گا۔ راضی کرنے کا فن یہ ہے
کہ اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو، اپنے آپ کو تکبر میں نہ سمجھو، اسی طرح راضی کرنا آ جائے گا۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کی بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا